ناطر فلم پیش کی گئی سیر روزہ تقریبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج ہماری پہلی تقریب ہے اور ناموس رسالت پر اپنا خطاب مختصر سا انداز میں فرمائیں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد اللہ صاحب شعبہ اسلامیہ. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر اپنا خطاب ادا فرمائیں. محترم مقام پروفیسر ڈاکٹر مظالم صاحب پرنسپل کالج حاضر، محترم پروفیسر ڈاکٹر نوید احمد شہباز صاحب صدر شعبہ علوم اسلامیہ، محترم پروفیسر حمید محسن صاحب، پروفیسر قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عزیز طلبہ، آج دنیا کے 200 کے قریب ممالک ہیں اور ان میں 8 ارب انسان بستے ہیں، جس میں تقریباً 4200 مذاہب اور مختلف مذہبی فرقے پائے جاتے ہیں. یہ جو ممالک ہیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قومی لیڈر ہے جس کے اس ملک کے باسی اس سے انتہائی محبت کرتے ہیں، عزت و تکریم کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ اس اپنے قومی لیڈر کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس لیڈر نے اس قوم کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے. اس طرح جو دنیا میں پائے جانے والے 4200 مذاہب اور مذہبی فرقے ہیں، ان کے ماننے والوں کے نزدیک جو بھی ان کا مذہبی رہنما ہے اس کی وہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر عزت اور تکریم کرتے ہیں، ان کے لیے وہ لائق تکریم ہے. یہاں پر مسلمانوں کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ایسا ہے کہ دنیا کے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے جو بھی میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کریم مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ نبی تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز کا ہونا چاہیے. مسلمانوں کے نزدیک ان کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے. اور یہ ایک انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرم سمجھوں، آپ اپنی ذات کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان سے عزیز سمجھیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مجموعی عقیدہ ہے. اور اس کیوں کہ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ نبی وہ ہستی ہیں کہ جب ایک تو ہے ان کی اپنی جان سے عزیز سمجھنا، ان کے پاس اگر کوئی مومن بیٹھے ہوں تو وہ جو صحابہ کرام تھے دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین جو گروہ تھا وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا. ان کو یہ حکم تھا کہ جب نبی تمہارے پاس بیٹھے ہوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ کی آواز سے بلند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کے مجلس میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے. اور اس طرح سے کہ آپ کے آگے چلنے، آپ سے پہلے بولنے سے منع کیا گیا ہے، یا یہ نبی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں بلانا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کما کدعاء بعضکم بعضا، کہ مومنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو. اور اس لیے کہ یہ دنیاوی پروٹوکول کا تقاضا ہے، بلکہ تمہیں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے جان سے بھی عزیز کا نبی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا قانون ہوتا ہے، اس کا جو آئین ہے،
اور اکثر ممالک کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی ان کے آئین سے وائلیشن کرے تو اس کی انہوں نے سزا مقرر کی ہے، مختلف لیول پر ہے، اور حتیٰ کہ اکثر ممالک کے اندر آئین سے کی جو وائلیشن ہے اس کی سزا موت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیاوی پروٹوکول جو میں نے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس سے بڑھ کر مومن اپنی جان سے کیوں عزیز رکھتے ہیں کہ ہمارے آئین جو کہ ہماری شریعت ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت نہ کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یعنی وہ ہمیں محبوب تر نہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے جان کی قربانی دینا پڑے، اپنے والدین کی قربانی دینا پڑے، اور اپنی اولاد کی قربانی دینا پڑے، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام رسالت ہے اس کا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نموز رسالت کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو نموز سے کیا مراد ہے؟ نموز کے لفظی معنی ہوتے ہیں آبرو، عزت، شہرت، عظمت، شان۔ تو نموز رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، عزت، آپ کی شہرت، آپ کی عظمت اور شان۔ تو تحفظ نموز رسالت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے رسول کی آبرو، اس کی عزت، اس کا پاس ہر لحاظ سے زیادہ عزیز ہے، اور کسی قسم کی کوئی عیب جوئی یا ایسا کلام جس سے آپ کی شان کا کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، مسلمان کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ گجاری کو اپنی زبان سے یا اپنے پاس ہی ایسی کلمات ادا کرے، وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی ذات کے بارے میں کیسے الفاظ رکھے جائیں، ادا کیے جائیں، یہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس رسالت ہے اس پہ تو حرف آتا ہو، اور یہ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے اس کا تحفظ، اور یہ ناموس رسالت کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو دور رسالت سے لے کر عہد حاضر تک مسلمانوں نے یہ وہ پہلو ہے جس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہماری امت مسلمہ کی روایت ہے اور یہ تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ناموس رسالت پر کمپرومائز نہیں کیا، عہد رسالت ہو یا آج کا دور ہو، اور اپنے نبی سے جو نسبت ہے مسلمانوں کو وہ باقی تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ حتیٰ کہ ابھی یہ فرانس کا معاملہ، وہاں پر ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک انتہائی غلط قسم کا ایک جو ہے وہ عمل پیش کیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں جو کارٹون وغیرہ یہ چیزیں وہ آزادی رائے کے لیے اس کا شائع کیا جائے، تو تمام دنیا کے مسلمان اس پر تڑپ اٹھے ہیں۔ یہ وہی فرانس ہے کہ 1876 سے 1909 تک خلافت عثمانیہ کے خلیفہ عبد الحمید ثانی ان کے دور میں پیرس کے اندر ایک تھیٹر میں ایسا ڈرامہ جو ہے وہ پلے کیا جانے لگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کا پہلو تھا۔ جب خلیفہ عبد الحمید کے دربار میں ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے اسی لمحے فرانسیسی سفیر کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو اس وقت ترکی جو تھا وہ یورپ سے شکست کھا رہا تھا، بہت ساری جو اس کے حصے تھے اس پہ یورپ قبضہ کر چکا تھا، تو سلطان عبد الحمید فرانسیسی سفیر سے کہنے لگے کہ دیکھو بے شک ہم اس وقت کمزور ہیں، لیکن ایک بات سن لو کہ اگر آج رات کو پیرس کے تھیٹر میں یہ ڈرامہ پلے کیا گیا جس میں ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہانت کا پہلو ہے، تو بے شک میں رہوں یا نہ رہوں، ترکی رہے نہ رہے، فرانس کی میں نے حیثیت بجا دی۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج جو میرا جو مقام عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور مسلمانوں کو بھی جو مقام اور عزت دنیا میں اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر اس رات پیرس کے اندر وہ ڈرامہ پلے نہیں کیا گیا تھا، لیکن آج ہم مسلمان اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، کچھ غیر مسلم کینیڈین پروفیسر ہیں کینٹ ویل اسمتھ، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے کہ مسلمان اپنے خدا کے خلاف کلمات سن لے، حالانکہ یہ بات اس کی غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے خدا کے خلاف کلمات اس کو سن لیتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے عقل پرست لوگ ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی مسلمان کو غصہ دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی روشن خیال کیوں نہ ہو، لیکن جتنا بھی لبرل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ نہیں سن سکتا جو آپ کی شان کے خلاف ہے۔
اس لیے کس نے کہا تھا کہ با خدا دوانہ باش و با محمد ہوشیار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. یہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. اور اسی چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے متعلق اگر کوئی بد زبانی کرے تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور لوگ مرنے مارنے پہ بازی لگا بیٹھتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنی ہے. اور اس میں اچھے برے یا اچھا مسلمان برا مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ تجزیہ یہ ہے کہ جو لوگ رسول ناموس رسالت پہ اپنی جان عزیز قربان کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر نہ تو علم و فضل میں نمایاں ہے نہ زہد و تقویٰ میں، بلکہ عام مسلمان ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنی جان قربان کرنا وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی ایک عام انسان کی توہین نہیں ہے، بلکہ نہ یہ سمجھا جائے جیسے کہ بعض کفار یا مغربی میڈیا اس بات پہ اظہار کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک عظیم مسلح ہیں یا ایک رہنما ہے، ایک مثالی ہستی ہیں بس، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن یہ بات اساسی طور پر اس لیے غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے. وہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس ناطے سے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور آخری نبی، اپنے دین کے ہر حکم جو ہے اس کو منوانے والے، اس پر وہ اتھارٹی ہیں. تو ان کی جو گستاخی ہوگی وہ صرف ایک انسان کی گستاخی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو آدمی نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو دین اسلام کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہستی کو گالی دیتا ہے. تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو کسی کا ایمبیسڈر، جو کسی کے سفیر کو برا بلا کہتا ہے تو وہ اس بادشاہ کو برا بلا کہتا ہے، تو وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ تک بات پہنچتی ہے. اور 1,24,000 انبیاء کرام کو وہ بندہ گالی دیتا ہے، کیونکہ آپ انبیاء کرام کے امام ہیں. اور وہ 1 ارب سے زائد 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو وہ گالی دیتا ہے، اور اس پہ کبھی بھی مسلمانوں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ ہے ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط تر کریں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں حکم ہے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کا. اور آج ہمارے لیے جو ماڈل رول ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دنیا میں واحد آپ ہی ہمارے لیے ماڈل رول ہے. ہم اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالیں. اور اگر ہم اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نسبت والے ہوں گے، ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہوگا، تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کر سکے یا ایسا عمل کر سکے. تو آج مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا یہ جو تعلق ہے اس کو ریوائو کیجیے، اس کو دیکھیے کہ اگر ہمارے اس تعلق کے اندر کمزوری ہے تو اس کو مضبوط کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو مضبوط کرنے کی توفیق دے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق ہمارے. جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد عزت اللہ شعبہ اسلامیات آج کے موضوع